بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوع چل رہا ہے قبر کا آداب اور قبر کی نعمتیں. آغاز کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن آدمی کی روح جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ رب کائنات اسے قیامت والے دن جسم کے اندر ڈال کے اٹھائیں گے. یہاں پر روح سے مراد کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں. پھر سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے جو بھائی احد کے معرکے میں شہید ہو گئے، رب کائنات نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کی شکل دے دی ہے، اور وہ جنت کے درختوں کے پھل جو ہے وہ کھا رہے ہیں. یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ورنہ اس حوالے سے دلائل کا ایک طویل سلسلہ ہے. پھر اسی مناسبت سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے. سورج غروب ہونے کے قریب تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو آپ نے آواز سنی، صحابہ کرام نے بھی آواز سنی. پوچھا، جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ کہا جی پتہ نہیں. فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے جس پر بعد میں ہم بات کریں گے. آقا علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. حدیث بعد میں آئے گی. اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے کو دفن نہ کرتے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ رب کائنات تمہیں قبر کے عذاب کی وہ آوازیں سناتے جو میں بذات خود سنتا ہوں. اور پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، خاص طور پر وہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں کسی کو عذاب ہوتا ہے تو اس کی چیخیں سوائے جن اور انسان کے اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ سنتی ہے. عربوں کے ہاں ایک دستور تھا، خچروں کے اندر ایک نفسیاتی بیماری پیدا ہو جاتی تھی. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ خچر گھوڑے اور گدھے کی نسبت زیادہ طاقتور جانور ہے.
تو یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا ہے، ہمارے پہاڑی علاقوں میں آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے خچر چلتے نہیں تھے، اڑ جاتے تھے، تو پھر عرب کیا کرتے، ان کو کچھ دنوں کے لیے قبرستان جا کر باندھ دیتے۔ کس لیے کہ اہل قبور کو جو عذاب ہوتا تھا، اس عذاب کی چنگھاڑ اور چیخیں سن کر ان کی نفسیاتی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے جنوں اور انسانوں سے قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں کو چھپا کر کیوں رکھا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلاء، ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پاری کی ابتدا میں ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی یہی ہے کہ غور کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ غیب پر یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں۔ دوسری حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ ہم پر کرم کیا، اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کی ہے کہ ہمیں قبر والوں کے حالات بتائے ہیں، سنائے یا دکھائے نہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے بات واضح کروں گا، جانوروں کی بات نہیں کرتا، جو انسان ہے بڑا حادثہ دیکھ لے تو دو دو دن اس کو بھوک نہیں لگتی۔ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ آپ دیکھیں جس میں کسی آدمی کے جسم کے 3-4 ٹکڑے ہو چکے ہوں، بازو ادھر پڑا ہو، ٹانگ ادھر پڑی ہو، سر ادھر پڑا ہو، دڑ ادھر پڑا ہو، تو یہ حشر دیکھ کر کیا ہوتا ہے بھلا؟ 4 دن نیند نہیں آتی ہے یا نہیں؟ تو قبر کا عذاب ان چیزوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہے، کہیں زیادہ دردناک ہے۔ تو اگر رب کائنات ہمیں قبر والوں کی چیخیں سنا دیتے تو نتیجتاً ہماری زندگی اگر محال نہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار قبرستان کے پاس سے گزرے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو خچر نے بدکنا شروع کر دیا، اس قدر بدکی کہ قریب تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گر جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو شرک پر مرے تھے۔ فرمایا ان ظالموں کو عذاب ہو رہا ہے جس وجہ سے میرا جانور جو ہے وہ بدک رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ قبر کا عذاب کیا جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے؟ اکیلی روح کو ہوتا ہے یا اکیلے جسم کو ہوتا ہے؟ کچھ بدنصیب تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ مثال آپ نے سنی ہوگی، ایک بڑھیا ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر بیچارہ عطائی تھا، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے پتے کے اندر درد ہوتی ہے۔ اس نے کہا بی بی عورت کے اندر پتا ہوتا ہی نہیں، کام ختم۔ ایسے بدبخت ہیں، ان سے پوچھو نا کہ پردہ، وہ کہتے ہیں اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں۔ داڑھی، وہ کہتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں۔ تراویح، وہ کہتے ہیں اسلام میں تراویح ہے ہی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہمارے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، کیوں بڑا؟ سہولت چاہیے نا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جن کے نزدیک قبر کا عذاب، قبر کی نعمت سرے سے ہے ہی نہیں۔
دوسرا طبقہ وہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب صرف اور صرف جسم کو ہوتا ہے، یہ بات بھی درست نہیں۔ کچھ نے کہا کہ قبر کا عذاب اکیلی روح کو ہوتا ہے، جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بھی درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ قبر کا عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس پر باقاعدہ قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ اگر مانا جائے کہ قبر کا عذاب صرف جسم کو ہوتا ہے تو جسم کے اندر روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو۔ ایک مردہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، حدیث کے لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردہ مسلمان کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے۔ ایک احترام ہے مردہ کا، لیکن اس کو آپ چٹکی کاٹیں، اس کو آپ کٹ لگائیں، کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اکیلی روح کو عذاب ہوتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث آپ نے سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ قبر کا عذاب دونوں کو ہوتا ہے، جسم اور روح۔ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ جسم اور روح کا آپس کا جو تعلق ہے وہ کتنی قسم کا ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، قبر کے عذاب کے بڑے بڑے اسباب کیا ہیں؟ ایک موٹی بات، انسان کوئی بھی گناہ کرے، توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، انسان کو عذاب ہوگا، ما سوائے شرک کے۔ شرک جو ہے وہ کسی شکل میں معاف ہو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انسان توبہ کر لے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب توبہ کے حوالے سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو سچی۔ میں اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سچی توبہ کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے کہ توبہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش نہ ہو۔ ایک دور تھا ہمارے حاجی صاحبان جاتے تھے، وہ بدو 10 ریال لے کر تصویر کھینچتے تھے، پتہ نا آپ کو؟ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب کیا ہے جی؟ سیلفی۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں وہاں پر لوگوں کو دیکھ کر، جس قدر عاجزی اور انکساری سیلفی لیتے وقت بیت اللہ کے سامنے ہمارے چہروں پر ہوتی ہے نا، اگر یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو اللہ کی قسم ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو پہلی شرط توبہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری شرط اس برے کام کو فوری طور پر ترک کر دیا جائے۔ ایک آدمی برا کام کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن برے کام کو نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری شرط انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فسق الحیاء فاصنع ما شئت، جب تمہاری شرم ختم ہو جائے نا تو جو مرضی کرتے پھرو۔ اور سب سے زیادہ شرم انسان کو کس سے آنی چاہیے؟ آج بدبختی ہے، دین کا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بے حیائی کا کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ہم نے تو الحمدللہ ماحول ہی نہیں ایسا بننے دیا، اور جب تک کم از کم میری سانسیں چل رہی ہیں ایسا ماحول بنے گا ہی نہیں۔ یقین جانیے مسجدوں کے اندر چودراہٹ چلتی ہے، غنڈہ گردی چلتی ہے، بدماشی چلتی ہے، تو مصیبتہ ماما لگنا، تو مصیبتہ چاچا لگنا، اور سب سے زیادہ روب کس پر ڈالا جاتا ہے؟ مولوی صاحب نماز چھوٹی پڑا چڑھا کرو، اچھے ماڑے بندے بھی ہوں نے، مولوی صاحب اتنی چھیتی نماز کہاں پڑھا چڑھی ہے، کسی ایک سٹیشن پر بریک نہیں لگانے۔ مولوی صاحب تھوڑی سپیڈ بہت زیادہ ہے تو مولوی صاحب تھوڑا جا تیز پڑھ لیا کرو۔ مولوی صاحب خیر ہی ہے تسی اج سوارے 1 منٹ لیٹ ہو گئے ہو۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے بد نصیبوں کے سامنے اگر میں مائک کر دوں نا تو بھائی تکبیر کہہ دو،
نہیں کہہ سکیں گے. اپنے اوقات یہ ہے کہ اقامت نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ شرم آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. میں یہ سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بے شرم وہ انسان ہے جس کو دین کا پتہ نہیں. کیوں؟ دنیا کا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ انسان کے پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے رب کائنات اس کا رزق لکھ دیتے ہیں، وہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے. رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن جنت اور جہنم یہ رب کائنات نے کہا ہے کہ نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور برے اعمال کرو گے تو تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ انسان کو اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس بات کا پختہ عزم کرے کہ الہ العالمین اب میں نے گناہ کر لیا ہے، میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ جی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے گناہ کیا، توبہ کی، انسان ہونے کے ناطے پھر کر لیا، یہاں شیطان گمراہ کرے گا، تو نہیں چھوڑ سکتا. بھئی جب تک میں آگے جا کے بھی بیان کروں گا، جب تک موت کا فرشتہ آ کے چھاتی پر نہیں بیٹھتا توبہ کا دروازہ کھلا کہ نہیں کھلا؟ اگر گناہ ہو گیا ہے توبہ کرو، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہو گیا ہے پھر توبہ کرو. شیطان اپنے کام سے باز نہیں آتا تو ہم اپنے کام سے باز کیوں آئے؟ 5ویں شرط یہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کی جائے. اور توبہ کا دروازہ بند کب ہوگا؟ 2 وقت. پہلا جب موت کا فرشتہ آ کر گردن کو پکڑ لے گا، اور دوسرا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اب یہ آپ سے سوال ہے، سورج مغرب سے طلوع کب ہوگا جی؟ جی نہیں استاد جی، قیامت سے پہلے. آگے میں انشاءاللہ جا کے بیان کروں گا قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور نشانی کسی بھی حادثے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے. بادل کس بات کی نشانی ہے؟ بارش کی. تو بادل پہلے آتے ہیں یا بارش کے ساتھ ہی بارش آ جاتی ہے؟ پہلے آتے ہیں نا. تو سورج قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہوگا. یہ 2 وقت ہیں. چھٹی اور آخری شرط کیا ہے کہ اگر کسی گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو انسان یا اس غلطی کا ازالہ کر دے، بدلہ دے دے، یا پھر اگلے بندے سے معافی مانگ لے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کنگال قلاش آدمی کون ہے؟ فرمایا جی جس کے پاس پیسے نہیں. فرمایا نہیں، کنگال قلاش آدمی وہ ہے جو قیامت کے روز بڑی بڑی نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن دوسروں کے اس نے حق مارے ہوں گے، کسی کو مارا، کسی کو جناب گالی دی، کسی پر تہمت لگائی اور کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کی چغلی غیبت کی، کسی کا حق کھایا. اللہ تعالیٰ مظلوموں کو بھی لے آئیں گے، یا اللہ اس کے نیکیوں کو نہ دیکھو، اس کے گناہوں کو بھی دیکھ لو. رب کائنات قیامت والے دن جب ایک نیکی کی قدر و قیمت کل کائنات سے زیادہ ہوگی، اس کے ظلموں کے حساب سے اس کی نیکیاں مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دیں گے. ایک وقت آئے گا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ فرمائے گے اب دینے کے پاس کچھ نہیں نا، اب ایک کام کرو. یا اللہ کیا؟ فرمایا جتنے جتنے اس نے ظلم کیے ہیں مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور قانون سے بچ گیا تو وہ اللہ کی عدالت سے بچ جائے گا؟ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، حق کھایا ہے، پیسے دبا لیے ہیں تو قیامت کے روز بچ جائے گا؟
کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باقی اللہ نے چاہا تو کل کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.